السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم خواتین و حضرات، یہ شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے چند دن باقی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی برکت کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کے روزوں کا کیا کہنا اور اس کی تراویح کا کیا کہنا۔ بہت ہی عظیم مہینہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کی آمد بڑی آمد ہے۔ اس میں ہمیں خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مغفرت کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کو بہت اونچا اٹھانے کے لیے، ان کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ایک ایسا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پورے طور پر ریڈی رکھنا چاہیے کہ اس عظیم مہینے کے آتے ہی اس کی کوئی گھڑی، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ضائع نہ جائے، خیر سے اور اللہ کی رحمت کو لوٹنے سے خالی نہ جائے۔ اس لیے اس عظیم مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کی کتنی تیاری کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جب کسی کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو جس اہمیت کا حامل مہمان ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کے گھر کے اندر تیاریاں ہوتی ہیں، اور اگر بڑا مہمان ہوتا ہے جو بہت سے ہدیے اور تحائف لے کر آتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک مہمان آتا ہے تو ہم گھر سجاتے ہیں، اس کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں اور چادر اچھی بچھاتے ہیں، تکیے نئے لگاتے ہیں اور نئی نئی ڈش تیار کرتے ہیں اور دروازے پر اس کا استقبال کرتے ہیں کہ آئیے، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، بے تابی تھی، بے قراری تھی آپ کے آنے کی، آپ آئے، موسٹ ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اگر مہمان تھوڑا اس سے عظیم ہو، بڑا ہو، تو ہم اس کو اسٹیشن لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر وہ ٹرین سے آ رہا ہے، اگر بس سے آ رہا ہے تو ہم اسے بس اڈے لینے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر مہمان اس سے بھی زیادہ بڑا ہو، جو سعودی عرب سے آ رہا ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بے شمار چیزیں لے کر آ رہا ہے، ہدیے لا رہا ہے، تحائف لا رہا ہے، تو ہم گاڑی کر کے اس کو جو وہاں ایئرپورٹ جاتے ہیں اور اس کو پک اپ کرتے ہیں، وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ مہمان کی عظمت کا احساس ہے ہمیں کہ ہمارا آنے والا مہمان کتنا عظیم ہے، کتنا جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے کو ایک دم تیار کر کے حاضر کر دیتے ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، یہ جو مہینہ چند دن کے بعد آنے والا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں، یہ ان سب مہمانوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے، کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے کامیابی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پورے 30 دن 29 دن جتنے دن کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں ایک دم قبول ہوتی ہیں، اللہ کے حضور پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انسانی دنیا کے خاص طور سے اہل ایمان کی مغفرت کرتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بڑا عظیم مہینہ ہے۔ غیر رمضان میں ہم جو عبادت کرتے ہیں
وہ اگر ایک فرض نماز ہے تو فرض نماز ہے تو اتنی ہی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر ہم ایک فرض رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں تو وہ 70 لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح نفل نماز ہم پڑھتے ہیں تو جب ہم وہ نفل نماز رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مہینہ تربیت کا، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کیسے کیا جائے گا، اس کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے دکھ کا، درد کا، بھوک اور پیاس کے احساس کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بڑے شان کے ساتھ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ بڑا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا۔ اور قرآن کیسی کتاب ہے؟ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کی رہنمائی کی کتاب ہے، لوگوں کو دنیا اور جہاں کی کامیابی کا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس وجہ سے اس مہینے کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے، قرآن کریم نازل ہوا، لیلۃ القدر اسی مہینے میں ہے۔ تو یہ بڑے فضائل کی بات ہے، بڑی اس کی اہمیت کی بات ہے۔ تو ہمیں اس کے آنے سے پہلے ان سب عظمتوں کا احساس کرنا ہے، ان نعمتوں کا احساس کرنا ہے، تاکہ ہمیں اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو پورا تیار کر لیں، اس کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ اور میں اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چند کام کیا ہیں جو ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے کرنے ہیں، اس کی کیا تیاری کر سکتے ہیں، رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ مہینہ آنے والا ہے، چند دن باقی ہیں، تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے اس دل کا جائزہ لینا ہے۔ اس دل کے اندر کی جو روگ ہیں، جو بیماری ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ اپنی ماضی کی زندگی کا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کیا غلط کیا ہے، ان سب سے توبہ کرنی ہے، ان سب کو چھوڑنے کا عزم کرنا ہے، اس پر ندامت ہونی ہے۔ تو اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہم اب توبہ کرتے ہیں اور اس مہینے کے ساری برکتیں ہمارے حق میں لکھ دیجئے۔ ہم مکمل توبہ کر کے اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ قرآن میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ و استغفار کرو، یہ تمہارے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔ توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ جانا، یہ کامیابی کا زینہ ہے، کامیابی کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنا ہے۔ دل کے اندر جتنے جراثیم ہو سکتے ہیں، حسد کے، جلن کے، بغض کے، کینے کے، نفرت کے، ان سب کو کھرچ کر دل سے باہر کرنا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ان کو نکال پھینکنا ہے تاکہ یہ دل صاف ہو، شفاف ہو، اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، عظمت آ جائے، اللہ کے کلام کی عظمت آ جائے، اس مہینے کی برکتیں اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں اوپر سے چیز وہی صحیح رہے گی جب وہ برتن جس کے اندر وہ چیز ڈالی جا رہی ہے وہ صاف ہو۔ آپ دیکھیں دودھ کا مزاج بڑا نازک ہوتا ہے، سفید چیز ہے وہ، اور دودھ ہے، تو اگر آپ کا برتن میلا کچیلا یا گندا ہے، آپ اس کے اندر دودھ کو ڈالیں گے تو دودھ بچے گا نہیں، پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دل اللہ کی رحمت کو لوٹنے والا تبھی بن سکتا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والا تبھی بن سکتا ہے جب یہ دل صاف ہو، پاک ہو، اس کے اندر کے جو جراثیم ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ ہم اس کو نکال دیں اور اللہ سے اس کے لیے دعا کریں۔ تو ہم اس دل کو صاف کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور نیت کریں۔ نیت یہ کرنی ہے، اس لیے کہ نیتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ارادہ سب سے پہلے اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے ارادے ہوتے ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے، انسان کے اعمال ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو وہ اس کے اعمال بھی درست نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جتنی نیت کرتے ہیں اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے۔
ہمیں نیت یہ کرنی ہے کہ پوری زندگی اللہ تیرے احکام کی پابندی کریں گے. یہ ایک مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنی اس میں تربیت کریں گے، اور تربیت کرنے کے بعد پوری زندگی ہم اسی پر گامزن رہیں گے. اسی طرح جس طرح ایک مہینہ ہم نے یہ رمضان کا گزارا ہے، آنکھوں کی حفاظت کر کے، کانوں کی حفاظت کر کے، چغلی سے اپنے آپ کو بچا کر، برائیوں سے بچا کر، نفسانی خواہشات سے بچا کر ہم نے یہ ایک مہینہ گزارا ہے، ہم آئندہ 11 مہینے بھی اسی پر گزاریں گے. اس کی نیت کر کے رمضان میں ہم داخل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے اس کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا. ہم ایک مہینے کی نیت کرتے ہیں کہ ایک مہینے تک کوئی برائی نہیں کریں گے، کوئی چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، اور آنکھوں کے گناہ نہیں کریں گے، کانوں کے گناہ نہیں کریں گے، جسم کے اور اعضاء سے گناہ نہیں کریں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم واقعی اس مہینے میں رک جاتے ہیں. تو ارادے کو انسان کے عمل میں بڑا دخل ہے. پہلے ارادہ ہی ہوتا ہے، تب جا کے اس کے اعمال کا صدور ہوتا ہے. تو نیت کر کے اس مہینے میں داخل ہوں. نیت نہیں کریں گے، ارادہ نہیں ہوگا تو مہینے بہت آتے ہیں، اور رمضان ہر سال آتا ہے، چلا جاتا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. اسی لیے آپ دیکھیں ایک مہینہ یہ رمضان کا چاند جب نظر آتا ہے تو مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، اتنی مسجدیں ہو جاتی ہیں، اتنے لوگ مسجدوں میں بھر جاتے ہیں، بلکہ سڑکوں میں لوگ نماز پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی. اور ایک وہ چاند ہوتا ہے جو عید کا نظر آتا ہے، پھر مسجد میں امام کو بعض مرتبہ جماعت کے لیے نمازی ڈھونڈنے پڑتے ہیں. تو ایک چاند ایسا ہے جو لوگوں کی بھیڑ لگا رہا ہے، اور ایک چاند ایسا ہے کہ جو لوگوں کی بھیڑ کو غائب کر رہا ہے. تو یہ ہماری نیت کو دخل ہے. ہم نے ایک مہینے کی نیت کی تھی تو ہم نے اس کا اثر دیکھا اپنی زندگی میں، اور پھر اس کے بعد ہم غائب ہو جاتے ہیں، پھر مہینہ آتا ہے، پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو اس بار رمضان کے لیے ہمیں تیاری یہ کرنی ہے کہ ہم پورے عزم ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں گے، اور پورے سال کی نیت لے کر اس مہینے میں داخل ہوں گے. اس لیے کہ جو رمضان کا خالق ہے، جو رمضان میں ہمارا رب ہے، 11 مہینوں میں بھی ہمارا رب ہوتا ہے، ہمارا مالک ہوتا ہے، ہمارا خالق ہوتا ہے، ہمارا رازق ہوتا ہے. تو نیت کرنی ہے. اس کے بعد ہمیں اس مہینے کا خوشی خوشی استقبال کرنا ہے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے تو ہمارے اندر خوشی کے جذبات پھوٹ رہے ہوں، ہمارے دل کی جو دنیا ہے اس کے اندر بڑی سرشاری ہو، خوشیاں ہوں. یہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو کام خوشی سے کیا جاتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور وہ کام آسان بھی ہوتا ہے، بوجھ معلوم نہیں ہوتا. تو جس طرح ہم ایک اہم مہمان کا استقبال خوشی خوشی کرتے ہیں، وہ مہمان جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جو ہماری زندگی کو بدلنے والا ہے، ہمارے لیے چیزیں لے کر آیا، ہدیے لے کر آیا ہے، اور ہمیں بہت سی چیزوں سے نواز کر جائے گا، اور ہم اس کا بڑی خوشی سے استقبال کرتے ہیں. نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، اس کے استقبال کے لیے چلے آتے ہیں، اور خوشی خوشی چلے آتے ہیں. چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے، دل میں بڑی امنگیں ہوتی ہیں. تو جس طرح ہم اس مہمان کا اکرام کرتے ہیں، یہ بھی ایک عظیم مہمان ہے جو ہمارے درمیان آئے گا، ایک مہینے رہے گا اور پھر چلا جائے گا. تو جتنے دن بھی ہمیں اس کے ملے، ہم خوشی خوشی اس مہینے کا استقبال کریں، دل سے اس کا استقبال کریں، اسے ویلکم کہیں. اور جب خوشی سے اس کا استقبال کریں گے تو اس کی عبادتیں ہمارے لیے آسان ہوں گی. روزہ رکھنا گرمی کا ہو یا سردی کا ہو، اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. اصل آدمی کے دل کی حالت ہے کہ وہ اس دل میں اس کو کیسے رکھتا ہے. اگر وہ اس کا خوشی خوشی استقبال کرتا ہے اور اس کی عظمت کا احساس رکھتا ہے، اس نعمت کا ادراک رکھتا ہے، تو وہ اس میں سارے اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا، سحری میں اٹھنا آسان ہو جائے گا، اور پورے دن نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس رمضان کے متعلق قرآن اور حدیث میں جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو فضائل ہے، اہمیت پر قرآن میں جہاں جہاں ان کی آیتیں آئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے متعلق بیان کیا ہے، احادیث مبارکہ میں جو اس مہینے کے متعلق فضائل آئے ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں. ہم جب جانتے ہوں گے، صحیح معنی میں پہچانتے ہوں گے، تو ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ
اعمال کر سکیں گے اور اس مہینے کی قدر کر سکیں گے۔ اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں اس مہینے کے متعلق مسائل، ہم جو جانتے ہیں، جو تعلیمات ہمارے پاس ہے، ہم اپنے اہل خانہ کو بتائیں، اپنے بیوی بچوں کو بتائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے محلے والوں کو بتائیں۔ ہمیں جو بھی فضیلت اس مہینے کے متعلق، روزوں کی فضیلت یاد ہے، روزوں کی فضیلت کا علم ہے تو وہ بتائیں، قرآن کریم کا اس مہینے سے کیا تعلق ہے، اس کی کیا اہمیت ہے وہ بتائیں۔ روزوں اور رمضان اور تراویح، یہ ساری چیزیں جو ہم جانتے ہیں، ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں۔ یہ ایک تیاری کرنی ہے۔ ایک اور تیاری بہت اہم ہے، وہ کرنا ہے کہ ہم اس مہینے میں کوئی خریداری نہیں کریں گے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنے کو وقف کر دیں گے۔ ہمیں جو کرنا ہے، یہ چند دن باقی ہے، اس میں کر لیں۔ اپنے گھر کی صفائی کرنا ہے تو وہ کر لیں، کپڑے بنوانا ہے، سلوانا ہے، خریدنا ہے، شاپنگ کرنی ہے تو وہ کر لیں۔ جو کرنا ہے وہ ابھی کر لیں۔ چاند دیکھنے کے بعد کوئی مارکیٹ کا کام نہ کریں، کوئی باہر ایسا کام نہ کریں جو آپ کی عبادتوں کو بہت زیادہ نیچے پہنچا دیتا ہے۔ تو اپنی بازار کے کام، مارکیٹ کے کام ابھی نمٹا لیں۔ رمضان کے مہینے میں مارکیٹ میں جانا اور وہاں گھنٹوں گھنٹوں گزارنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ برکتوں سے، رحمتوں سے محروم کرنے والی ہے۔ ہمیں خواتین سے گزارش کروں گا خاص طور سے کہ انہیں جو اپنے گھر کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کو لینا ہے، وہ اپنے مردوں سے رمضان سے پہلے منگا کر اپنے گھر میں رکھیں اور اس رمضان کی برکت اور اہمیت کا احساس کریں کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ ایک کام یہ کرنا ہے اس کے اندر کہ آپ کے گھر میں راشن آ گیا ہے تو اب آپ کے پڑوس میں بہت سے غریب، مسکین، بیوہ، بہت سے پریشان حال لوگ ہوں گے، تو آپ ان کے گھر، اگر آپ کی استطاعت ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، دیا ہے، تو ان کے گھر بھی راشن کا انتظام کریں تاکہ وہ بھی رمضان کی سحری کر سکیں اور افطاری کر سکیں۔ میں اپنے تمام احباب سے، خواتین و حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آس پاس پڑوس میں جو بیوائیں ہیں، جو مسکین ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ جو آپ ان کے لیے راشن ان کو مہیا کرا سکتے ہیں وہ کرا دیجئے۔ اللہ کے یہاں آپ کا بڑا اونچا مقام ہوگا، اللہ کی بڑی کرم فرمائی ہوگی اور اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اس لیے کہ جو بندہ بھی اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے تو اللہ پھر اس کے کام آتا ہے۔ تو بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے کام آنا، یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ تو کسی کے ہاں سحری کا سامان نہیں ہے تو سحری کا سامان لا دیں، کسی کے افطاری کا سامان نہیں ہے تو افطاری دلا دیں۔ روزہ کوئی نہ چھوڑے اس وجہ سے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، رمضان کے آنے سے پہلے ہم توبہ کریں، دل کی اصلاح کریں، اس مہینے کا خوشی خوشی استقبال کریں، اس مہینے کے متعلق احکام کو جانیں، احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں اور اپنے احباب میں اس کو خوب اچھے سے پھیلائیں، لوگوں کو سمجھائیں، اس کے متعلق احکام بتائیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے راشن لائیں۔ یہ ہے، اس طرح ہم اس مہینے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب یہ مہینہ شروع ہوگا تو اس کے اندر جو عبادات ہیں آپ دیکھیں گی کہ اس کے اندر ایک لذت آئے گی، ایک مزہ آئے گا۔ آپ پورے دن تلاوت کریں گے تو تھکیں گے نہیں، پورے دن نمازیں پڑھیں گے تو تھکیں گے نہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے تو تھکیں گے نہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو بنانے کا ایک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ یہ عظیم مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، ہر اعتبار سے ہم اپنی تربیت اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہے، 30 دن کی ٹریننگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی کسی سے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو پہلے اس کی ٹریننگ کراتا ہے، اسے ٹرینڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کے حوالے کر دیتا ہے چیزیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 3 دن 4 دن ہفتہ بھر ڈرائیونگ سیکھتے ہیں اور پھر پوری زندگی اس گاڑی کو چلاتے ہیں تو ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ ایک مہینہ اللہ نے ٹریننگ کا ہمارے لیے رکھا ہے، تربیت کا رکھا ہے، تاکہ ہم پوری زندگی اس مہینے کے مطابق
گزاریں جو ہم نے اس مہینے میں حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے والا بنائے، اور اس مہینے میں جو کام ہے کرنے کے اس کی ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔